السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو بیسیکلی وہ ایک ٹاپک بھی ہے اور ایک سوچ بھی ہے اور ایک فکر بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو آئیں گے اس دنیا میں ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو عظیم قرآنی قصہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ دن جب زمین پر فساد کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس نے انسانیت کی پوری تہذیب کو نگل لیا ہو۔ آسمان سے اتری ہوئی آوازوں نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو، درخت اکھڑ چکے ہوں، دریاؤں کا پانی زہر میں بدل چکا ہو اور ہر طرف ان گنت انسان نما درندے اور پر سرسبز و شے کو کھا رہے ہوں درندے۔ یہ وہ منظر ہے جو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ وہ وحشی قوم ہے جو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ پرشکوہ دیوار سے نکل کر دنیا کو اپنی یلغار سے تہس نہس کر دے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ پیاسے ہوں گے تو وہ زمین کا آخری قطرہ پانی تک پی جائیں گے، اور جب وہ بھوکے ہوں گے تو ہر جاندار شے کو نگل جائیں گے۔ وہ سانپ، بچھو، چوہے، بلیاں، درخت، پودے، فصلوں کے کھیت کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی آوازوں کا شور زمین و آسمان کو گونجتا ہوگا۔ ان کا فساد اتنا شدید ہوگا کہ کوئی انسان، جنات یا حیوان ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہو چکے ہوں گے۔ وہ مومنوں کی باقی ماندہ جماعت کو لے کر کوئی طور پر اپنا لیں گے۔ وہاں ان کے منہ سے ایک دعا نکلے گی جو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور آسمانی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان تباہ کن یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما دے۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کی گردنوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا یعنی کہ انفیکشن پیدا ہو جائے گا جو راتوں رات ان سب کو موت کی نیند سلا دے گا۔ صبح کی روشنی میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوگی جو ہزاروں سالوں سے کبھی نہ سنی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر ایک پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندروں میں پھینکے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب زمین ان کی بدبو سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر امن و سکون کا دور دوبارہ قائم کریں گے۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹل حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، اور حضرت ذوالقرنین نے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس عظیم قصے کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام اسکندر تھا، یعنی الیگزینڈر جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے چچا بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ہر مہم میں ان کی مدد کی۔ وہ حضرت سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایک بوڑھی عظیم المرتبت عورت خاتون کے واحد بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا اور سالوں تک ان کی صحبت میں رہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی اللہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شاہانہ مرتبہ عطا کیا تھا۔ انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ کچھ علماء کا خیال ہے ان کے دور میں 2 نسلیں گزری اور ہر نسل 100 سال پر مشتمل تھی۔ بعض روایات میں ہیں کہ ان کے سر مبارک پر 2 بال تھے جنہیں وہ دونوں شانوں پر ڈالتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج میں 2 سینگ نما نشان تھے، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پر 2 بار تھے جو سینگوں جیسے لگتے تھے۔ وہ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی تھی۔ تاریخ میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، نمبر 3 بخت نصر اور نمبر 4 نمرود۔ یہ دونوں کافر تھے۔ آنے والے زمانے میں حضرت امام مہدی جو 5ویں عالمگیر حکمران ہوں گے جو پوری دنیا پہ حکمران ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 عظیم سفر ایسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 مشہور سفر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ یہ سفر نہ صرف جغرافیائی جو مہم جوئی تھی بلکہ اللہ کی قدرت ایک مومن حکمران کی حکمت عملی کے عجائبات بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے قدیم کتابوں سے پڑھا تھا کہ حضرت سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے مقصد کے لیے انہوں نے مغرب کی جانب سفر کا آغاز کیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سورج ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیتا تھا۔ جہاز رانوں کو ایسا لگتا تھا جیسے سورج سمندر کے سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں انہیں قوم ناسک ملی جو جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے اور جن کے پاس کپڑوں کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس قوم کے لوگ بہت طاقتور اور معلق جنگجو تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا، نتیجتاً کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا جبکہ باقیوں کو شکست ہوئی۔ قرآن کے مطابق جو بیان ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ
تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی جانب سفر کیا اور اس جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. وہاں انہیں قوم منسک ملی جن کے پاس گھروں یا صاحبان کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ پہاڑوں کی غاروں یا زیر زمین سرنگوں میں چھپ جاتے تھے. جب سورج طلوع ہوتا اور سورج کے ڈوبنے پر باہر نکل کر روزی کی تلاش میں نکلتے. حضرت ذوالقرنین نے ان سے بھی جنگ کی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جبکہ کفر پر اڑے رہنے والوں کو قتل کر دیا. قرآن آیت ہے یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر نکل رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کا کوئی صاحبان نہیں بنایا. تیسرا سفر جو حضرت ذوالقرنین کے سب سے مشہور سفر شمال کی جانب 2 پہاڑوں کے درمیان تھا. وہاں انہیں ایک قوم ملی جو ایک عجیب زبان بولتی. وہ مشکل سے اشاروں میں ان سے بات کر پا رہے تھے. اس قوم نے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور ان سے مدد مانگی. یاجوج ماجوج حضرت یافت ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک دہشت گرد گروہ تھے. وہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور انتہائی خوفناک جنگجو تھے. وہ بالکل جانوروں کی طرح وحشی اور جنگلی تھے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. فصلوں کے موسم میں وہ اپنے غاروں سے باہر نکلتے اور تمام فصلیں اور سبزیاں کھا جاتے تھے. وہ انسانوں، جانوروں، سانپوں، بچھوؤں اور چپکلیوں سمیت تمام چھوٹے بڑے جانداروں کو بھی کھا جاتے تھے. ان کا ظلم و فساد اس قدر شدید تھا کہ وہاں کے باشندے ان کے خلاف حفاظت کے لیے بے بس تھے. جب قوم نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا کہ جس چیز میں میرے رب مجھے قوت دی ہے وہ بہتر ہے. تو انہوں نے اس قوم کو مال و دولت لینے سے انکار کر دیا اور صرف ان کے جسمانی تعاون پر اکتفا کیا. انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا. پہلے انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان گہری بنیاد کھود دی. جب پانی کے چشموں نے راستہ بنایا تو انہوں نے پتھروں سے انہیں پھیر دیا. پھر پگھلے ہوئے تانبوں کو ان پتھروں پر ڈالا گیا اور اس کے بعد دونوں اطراف سے لوہے کی چادریں لگائی گئیں جو نیچے سے اوپر تک جاتی تھی. ان لوہے کی چادروں کے درمیان جلتے ہوئے کوئلے اور لکڑیوں کی آگ بھر دی. جب آگ نے شدت پکڑی تو پھر پگھلے ہوئے تانبے کو دیوار پر ڈالا گیا جس سے دیوار انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوگی. قرآن پاک نے اس عمل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے میرے رب نے مجھے قوت دی ہے وہ بہتر ہے. تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہاری اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. تم میرے پاس لوہے کے بڑے ٹکڑے لاؤ. یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیا تو کہا آگ دو کو. یہاں تک کہ جب انہوں نے اسے آگ بنا دیا تو کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں. سورہ کہف کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دیں گے اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا. وہ اپنی بے پناہ تعداد و تباہ کن صلاحیتوں کے ساتھ زمین پر پھیل جائیں گے. ان کا پہلا نشانہ وہ علاقے ہوں گے جو دیوار کے قریب ہیں. پھر وہ دنیا کے باقی حصوں میں تباہی پھیلائیں گے. وہ زمین کے ہر سرسبز چیز کو کھا جائیں گے. پانی کے تمام ذخائر ختم کر دیں گے اور انسانی آبادیوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. ان کا فساد اتنا شدید ہوگا کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کوئی طور پر پناہ لیں گے. وہاں ان کے منہ سے یہ دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ تباہ کن یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج کے گردنوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا یعنی انفیکشن پیدا ہو جائے گا جو راتوں رات ان سب کو ہلاک کر دے گا. صبح ہوتے ہی زمین پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ زمین پر ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے. اس طرح زمین ان کی بدبو اور گندگی سے پاک ہو جائے گی. دیوار ذوالقرنین کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ قفقاز کے پہاڑی سلسلے یعنی کہ جو ہے دریال درہ میں واقع ہے جہاں آج بھی قدیم دیوار کے سار موجود ہیں. دوسرا گروپ اسے چین کی عظیم دیوار سے منسلک کرتا ہے لیکن یہ نظریہ درست نہیں کیونکہ چین کی دیوار کا مقصد یاجوج ماجوج سے بچاؤ نہیں تھا. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان واقع ہے. قرآن و حدیث میں اس کا صحیح مقام بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب اللہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار خود بخود گر جائے گی. حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ ہمیں بہت سارے اہم جو ہے نا سبق دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ کامل ہے. ایک دعا جو صدیوں سے ایک وحشی قوم کو روکے ہوئے اللہ کے ایک حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پوری وحشی قوم کو تباہ کر دے گی. حکمرانی کا صحیح تصور یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے طاقت کو فساد روکنے کے لیے استعمال کیا نہ کہ لوٹ مار کے لیے.
اور توکل اللہ یہ ہے کہ انہوں نے دیوار بنانے کے لیے لوگوں کا مال لینے سے انکار کیا اور صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اور قیامت کی نشانیوں پر ایمان۔ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات کو ادھر ختم کرتے ہوئے جو اہم حقیقت ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ پھر جب میرا رب کا وعد آئے گا تو وہ اسے پاش پاش ضرور کرے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ انسانوں، جنات یا کسی اور مخلوق کے بس کی بات نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہوگا۔ آج جب کہ دنیا میں فساد اور ظلم اپنے عروج پر ہے، جب انسان اپنی بنائی ہوئی دیواروں اور جنگی ٹیکنالوجی پر غور کرتا ہے، اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل دیوار اور اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو دیوار اللہ کے حکم سے بنائی گی وہی اللہ کے حکم سے گرے گی۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اس کا خاتمہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جب زمین پر پھر سے امن و سلامتی کا دور آگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی اور ہر انسان کو اس کے مال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آج سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں اور اللہ پر توکل کریں، اس کی دی ہوئی ہدایت پر چلیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل جو ہے مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ باطل کو لازمی سے شکست ہوتی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کا جو خاتمہ ہوگا یہ کسی انسان یا کسی ٹیکنالوجی یا کسی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی دعا کریں گے تو ان کا خاتمہ ہوگا، اور پھر ان کی جو بدبو ہوگی، ان کی لاشوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور جس نے بھی پورا ضرور ہونا ہے۔ یہ قیامت کی پاس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے کہ ہمیں اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا ہمیں سبق ملے۔ اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے نا ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ٹیکنالوجی سے امپریس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے ہمارا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہوا ہے، اس کا پتہ ہے کہ ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہم اتنی حد سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ تک نعوذ باللہ کہ ہم جو آج کل چل رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی پہ کتنا غرور ہے بڑے بڑے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے غروروں کو خاک میں ملائے گا اور سب کچھ ہوگا، کیونکہ سدا بادشاہی صرف میرے رب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایسی چیزوں سے جائے ہم ان کے جو ہے نا اس سے متاثر ہونے کے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ذکر کو اپنائیں اور اللہ کی طرف جانا ہے ہم نے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔